الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہے میرے پیارے ویورز آپ کو ہمارے ولاگ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ اس کے کرم کی بات ہے، اس کی مہربانی کی بات ہے، ورنہ انسان تو ایسا مصروف ہوا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ اس کو یہ سوچ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کدھر سے آیا ہوں، میں نے کدھر جانا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی سامان حیات جو ہے آپ کی زندگی ہمیں سمجھا رہی ہے، بار بار ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ اپنے پروردگار کے قریب ہو جاؤ، اپنے پروردگار کے قریب جاؤ۔ لیکن ہماری حالت ایسی ہے کہ ہماری آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسا سسٹم بن گیا ہے ہمارے ساتھ کہ جیسے کہتے ہیں نا، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ ہمیں دنیا کے معاملات کے اندر ساری چیزیں اچھی طرح سے یاد ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بندے کا میں نے واقعہ سنا اور حیران رہ گیا کہ وہ یعنی بستر مرگ پہ پہنچ گئے اور ایسی حالت تھی کہ وہ بول نہیں سکتے تھے۔ تو وہ ہاسپٹل کے اندر ان کے بیٹے ان سے نا ملنے کے لیے آئے، تو کچھ اشاروں میں انہوں نے نا بات کی ان کے ساتھ، اشارے کے طور پر نا کچھ بات سمجھائی، اور کچھ جو ہے نا جی کاپی کے اوپر کچھ لکھ کر بھی دیا، کوئی دو چار جملے لکھے۔ تو وہ جو ہمارے وہاں پہ دوست موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا لکھ رہے ہیں اور یہ کیا لکھوا رہے ہیں، یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگے جی یہ ان کے بیٹے آتے ہیں اور ان کو یہ بزنس کے ہنٹس سمجھاتے ہیں کہ ابھی اس وقت آپ کی یہ پوزیشن ہو گئی ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے۔ یعنی بستر مرگ کے اوپر لیٹ کر بھی صرف وہی دنیا کا خیال۔ اب یہ قطعی طور پہ میں منع نہیں کر رہا، یا میری گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی دنیا داری کے کام نہ کرے۔ صاف ظاہر ہے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے، انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ طریقہ بنایا ہے، روزی تو کمانی ہی ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بھلا دیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو بھلا دیں، تو کتنی عجیب سی بات ہو جائے گی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن سے ہی ان کے دماغ کے اندر ایسے خیالات ڈال دیتا ہے کہ وہ چاہے دنیا کے اندر جتنے بھی مصروف ہو جائیں تو ان کی جو ہے نا توجہ اللہ رہتی ہے، یعنی ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا جی اس پروردگار کی یاد ہوتی ہے اور وہ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ایسے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ ان کے دل کو ایسے سکون پہنچے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہوں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی بڑی واضح طور پر دلیل دی گئی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ دنیاوی کسی نہ کسی مسئلے کے اندر پریشان ہوتے ہیں، تو میں تو اکثر دوستوں کو یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر آپ پر کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ آپ کو ہے، تو
گوگل پہ اگر سرچ کیا جائے تو وہاں بھی الحمدللہ یہ اسم ذات لکھا ہوا مل جاتا ہے، اور یہ ہمارے اس پہ بلاگ کے اندر بھی اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ اسم ذات جو ہے اس کی پکچر لے لی جائے، موبائل پہ بھی آپ اس کو بھی وہاں بھی اس کا نظارہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کر کے تو دیکھیے کہ اسم ذات کو سامنے رکھیے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، تو صرف آپ اس کو دیکھیں اور دیکھ کے دل ہی دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، تو آپ کے تمام جتنے بھی دنیاوی یا دینی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے عطا فرما دے گا، اور وہ آپ پر کھلتے چلے جائیں۔ اور پھر سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر بھی یہ بڑی ایک مطلب اس کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ جو لوگ تصور اسم ذات کرتے ہیں تو ان پر کئی اسرار کھلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کی گرہ کو کھول دیتا ہے، ان کی زبان کی گرہ کو کھول دیتا ہے، اور اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور کسی بھی آپ مذہب کے اندر چلے جائیں تو ہر کوئی جیسے جیسے جس طریقے سے جو اللہ کو جیسے بھی مانتا ہے اس طریقے سے وہ اس کے سامنے ضرور حاضر ہوتا ہے، اس کے سامنے ضرور پیش ہوتا ہے۔ اور اگر بندے کے جو سینے کی جو گرہ ہے، جیسے فرمایا نا الم نشرح لک صدرک، کہ اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، تو اس سینہ کھلنے سے مراد یہ ہے کہ پھر اس پر کچھ ایسے اسرار، ایسے رموز اس پر کھل جاتے ہیں کہ وہ یہیں دنیا کے اندر رہ کر ہی کچھ ایسے عجائبات دیکھ لیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کچھ ایسے نظارے کر لیتا ہے جس سے وہ اطمینان کی طرف اس کا سفر جو ہے نا مکمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے فرمایا نا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اس کے اندر یہ اس مضمون کا مطالعہ دیکھا جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے اطمینان والی جان، لوٹ اپنے پروردگار کی طرف۔ اس جو ہے نا یہ جو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس پر راضی اور وہ تجھ پر راضی، یہ اس چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اور پھر جو لوگ اس کے اوپر توجہ کر لیتے ہیں اور اس طرف لوٹتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور آگے فرمایا جا رہا ہے فادخلی فی عبادی، یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو، اور آگے فرمایا جا رہا ہے وادخلی جنتی، پھر جنت میں داخل ہو جا۔ بہرحال یہ انسان کا ایک سفر ہے، چاہے وہ اچھے طریقے سے اس کو پورا کرے یا مطلب یوں سمجھ لیں کہ جس میں اس کو نقصان ہو ایسے طریقے سے پورا کرے، سفر تو کٹتا چلا جا رہا ہے، وہ وقت کسی کا محتاج نہیں ہے اور وقت کسی کا انتظار بھی نہیں کرتا۔ اس میں اگر انسان مداومت اختیار کر لے، یعنی اللہ کی یاد میں اگر مداومت اختیار کر لے، یہ جتنے بھی یہ نظام نظر آتے ہیں نا، ہم مطلب درباروں پہ ہم جاتے ہیں، بزرگان دین کے مزارات پہ حاضری دیتے ہیں، اور وہاں پر ہمیں عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا جی رنگ میں پھرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، یہ ملنگ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، کوئی کسی حال کے اندر بیٹھا ہے، کوئی کسی حال کے اندر بیٹھا ہے، تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے اس ذات کو یاد کرنے کا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے، تو میں حضور علی بن عثمان الحجویری حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں ایک کونے میں بیٹھ جایا کرتا تھا، تو وہاں میں بیٹھا تھا تو سامنے نا حضور داتا گنج بخش علیہ رحمت الرحمان کے قدموں والی جانب میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اور اس نے آ کے جو ہے نا جی وہاں پہ چوکھٹ کے اوپر سر رکھا۔ اب میں اس کو غور سے دیکھنے لگا کہ یہ بابا جی کیا کر رہے ہیں،
تو انہوں نے جب سر رکھا نا تو میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر بعد یہ سلام کر کے سر اٹھا لیں گے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر میں نے دیکھا کہ یہ سر اٹھا لیں گے۔ خیر میں اس وقت وہ تسبیحات وغیرہ پڑھتا تھا، تو مطلب میں اپنے معاملات میں مشغول تھا، تو کافی دیر لگ جاتی تھی وہ تسبیحات مکمل کرنے میں، تو کافی دیر تک تو میں یہ معاملہ دیکھتا رہا۔ پھر میں وہاں سے اٹھ کے اپنا لنگر وغیرہ کرنے کے لیے گیا، پانی پینے کے لیے گیا، مطلب کافی سارے معاملات تھے، یعنی کچھ تھوڑا چلنے پھرنے کے لیے میں گیا۔ پھر میں وہاں پہ یعنی وہ جو جگہ تھی اسی پہ جگہ پہ میں بیٹھتا تھا، تو میں واپس پھر دوبارہ وہاں پہ آیا، یہاں تک کہ میں نماز ظہر ادا کر چکا اور پھر میں واپس لوٹا تو میں حیران ہو گیا یہ دیکھ کر کہ وہ بابا جی ویسے ہی اسی حالت میں چوکھٹ پہ اپنا ماتھا ٹھکائے وہیں پر لیٹے ہوئے تھے، اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ پتہ نہیں یار ان کی روح کہیں کف سے انصری سے پرواز تو نہیں کر گئی، یہ بابا جی فوت تو نہیں ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی آج سارے کام چھوڑو، بس ادھر بیٹھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ اینڈ کیا ہوتا ہے، یہ بابا جی کرتے کیا ہیں، یہ تو صبح سے آئے تھے۔ تو یقین جانیے کہ سارا دن گزر گیا، اور ان کی جو کمر تھی نا، جو پیچھے پیٹھ تھی، تو اس کے اوپر جو ہے نا جی وہ کبوتر وغیرہ جو ہے نا جی وہ ان کی جو ہے نا وہ علائشیں گرتی رہیں، اور ان کے وہ جو ہے نا جی وہ کندھے کے اوپر ساری وہ میل لگ گئی۔ تو میں بڑا مطلب حیران پریشان ان کی طرف دیکھتا رہا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آخر کار یہاں کے عصر قریب ہو گئی، عصر کے وقت ایک خاتون آئی، بوڑھی سی خاتون تھی، یعنی کہ وہ بابا جی کی عمر بھی لگ بھگ 80 سال تقریباً اتنی عمر ان کی ہوگی، اور وہ بی بی جو خاتون تھی وہ بھی تقریباً 60 65 یا 70 برس کی ہوں گی۔ تو وہ آئیں اور آ کر ان کے پاس مطلب وہ بیٹھی، اور انہوں نے ان کو جو ہے نا تھوڑا سا جیسے کسی کو جگایا جاتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے نا، تو انہوں نے ان کو ہاتھ لگایا، تو وہ پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اب اس وقت مجھے اطمینان ہوا کہ نہیں یہ بابا زندہ تو ہے۔ تو پھر انہوں نے ان کے ساتھ نا وہ ہم کلام ہوئی اور گفتگو کرنا شروع کی۔ اب بابا جی جو تھے وہ غالباً ان کے جو ہے نا جی ان کا حرم تھا، یعنی ان کی زوجہ تھی۔ تو اب وہ جو ہے نا وہ بابا جی ایسے ہاتھ باندھ کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، نظریں نیچی کی ہوئی ہیں، اور خاموشی سے ان کی گفتگو سنتے جا رہے ہیں، اور وہ ایسی گفتگو کر رہی تھیں جیسے مطلب گھر کا حال احوال بیان کیا جاتا ہے، یا اس طرح کی یہ ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا۔ اچھا بابا جی نہیں ٹس سے مس ہوئے، کوئی بھی انہوں نے بات نہ کی، جی جی ہاں جی ہاں جی ایسے کر کے وہ بات کرتے رہے۔ خیر پھر انہوں نے کچھ ان کو تھوڑا بہت لنگر کروایا، اذان عصر ہو گئی، اور میں بھی اپنے معمولات کے اندر مشغول ہو گیا۔ لیکن یہ چیز مجھے متاثر کر گئی کہ دیکھیں وہ ملنے والے محبت کرنے والے جب آ کے سر کو جھکتے ہیں تو کس طریقے سے وہ کیسی ان کی عزت ہوتی ہے، کیسی ان کی محبت ہوتی ہے۔ اور جو ذکر کی بات ہے، بعض لوگ اتنا ذکر کرتے ہیں، ایسا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی زبان سیف ہو جاتی ہے، یعنی ان کی زبان جو ہے وہ تلوار بن جاتی ہے، یعنی زبان سے وہ بات نکالتے ہیں تو وہ حیران کر جاتی ہے۔ تو میں اکثر اپنے وہ استاد صاحب کا ذکر کرتا رہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں یہ سونے والے دروازے کے اندر ایک چبوترا تھا، تو وہاں پہ یہ حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں، تو وہاں پہ وہ چبوترے کے اوپر نا ایک خان صاحب بیٹھا کرتے تھے، فقیر درویش ولی اللہ لوگ تھے۔ تو ان کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، تو وہ بہت زیادہ بیمار تھا اور زور زور سے چیخیں مار رہا تھا۔ تو وہ دور سے ہی کہنے لگے، مطلب ایسے نا بہت سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اور جیسے گالیاں دی جاتی ہیں ایسے گالیاں دے رہے تھے، اور کہہ رہے تھے اس بندے نے رشوت کھایا ہے تو ہم اس کو دم نہیں کرے گا۔ اچھا اب وہ اس کی تھوڑے جو مطلب حافظ صاحب تھوڑے قریب تھے، ان سے وہ ذرا یارانہ تھا، ان سے پیار تھا، تو وہ ان سے محبت کرتے تھے، ان کی بات مان لیتے تھے۔ تو کہنے لگے نہیں حضور آپ دم فرما دیجئے، بندہ بیچارہ بہت چیخیں مار رہا ہے، تو اس کو بہت تکلیف ہے۔ اب اس کی حالت ایسی تھی اس شخص کی کہ اس کے جو ٹانگیں تھیں، جو اس کے جو بازو تھے، وہ اس کے اندر جو ہے نا ایک سوجن آ گئی تھی، یعنی بہت مطلب اتنی موٹی اس کی بازو ہو گئے تھے، اتنی موٹی موٹی اس کی ٹانگیں ہو گئی تھی، یعنی پورا جسم جو ہے نا وہ سوزش کے ساتھ پھولا ہوا تھا،
اور پورا جسم درد کر رہا تھا. اب چارپائی کے اوپر اس بندے کو لایا گیا. تو حیران ہو کر دینے والی بات یہ تھی کہ انہوں نے نا جب وہ حافظ صاحب نے مجبور کیا نا تو ایسے ایسے انگلی لگائی, ایسے صرف اوپر جو ہے نا اس کے جسم کے اوپر ایسے صرف انگلی کو ٹچ کیا, تو ایسے اس کے جسم سے وہ سوزش دور ہوئی جیسے مثال کے طور پر کسی ٹائر سے ہوا نکل جاتی ہے نا, ایسے وہ سوزش دور ہو گئی. فوراً ہی اس کا جو ہے جسم تھا وہ نارمل حالت میں آ گیا, لیکن درد ابھی باقی تھا. تو اب وہ مطلب کچھ ہلکا تو ہو گیا لیکن پھر بھی روئے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی کہ درد درد ہو رہا ہے, درد بہت ہو رہا ہے جسم میں. تو وہ پھر وہی کیفیت ہوئی کہ وہ پھر گالیاں دینے لگے اور کہنے لگے نہیں نہیں اس نے رشوت کھایا ہے, اس کو رشوت کی سزا مل رہی ہے. تو وہ پھر دوبارہ عرض کی گئی تو کہنے لگے حافظ صاحب آپ جو ہے نا جی مجبور کر رہے ہیں مجھے, تو یہ اصل میں اس کو سزا دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو چلیں آپ کہتے ہیں تو میں اس کا یہ درد بھی دور کر دیتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ اب یہ چارپائی کوئی اور شخص نہیں اٹھائے گا, یہ خود یہ چارپائی اٹھا کے جائے گا. تو انہوں نے دوبارہ پھر سے یہ شہادت والی انگلی اس کے جسم پہ لگائی. تو اب وہ اس کا درد بھی دور ہو گیا اور اس کو کہنے لگے چلو اٹھو دفع ہو جاؤ یہاں سے, یہ جو ہے نا جی چارپائی اٹھو یہاں سے بھاگ. اب اتنے عرصے دراز تک یہ جو ہے اسم پڑھا ہے یا اس کا ہم نے ذکر کیا ہے, یا کتنے عرصے دراز تک اس کے پیچھے جو ہے نا جی جیسے وہ یہ جوہد کہا جاتا ہے, زہد کہا جاتا ہے, وہ ہندی کے اندر تپسیا کہتے ہیں, محنت کہہ لیجئے. تو یہ جو ہے نا جی یہ کتنی اس کے اندر ہمارا جوہد کتنا ہے, اس کے اندر ہماری کوشش کتنی ہے کہ ایک بڑے لمبے عرصے دراز تک 15 برس کا ذکر ملا تھا یا 20 سال کا ذکر ملا تھا, تو اتنے عرصے دراز تک ہم نے یہ اس پر مداومت اختیار کی, یہ ذکر کیا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرما دی ہے, یہ برکت عطا فرما دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. تو میرے بھائی کوشش کیجئے, محنت کیجئے, اور اس کے ویسے تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس کے ساتھ میرا مالک کریم کس حال میں راضی ہو جائے, یہ تو اس کی مرضی کی بات ہے, یہ تو اس کی مشیت ہے, اس کی اپنی منشا ہے کہ کس رنگ میں اس کو وہ اسم اعظم عطا کر دیتا ہے اور کس رنگ میں اس سے راضی ہو جاتا ہے. یہ تو اس مالک کریم کی اپنی مرضی کی بات ہے. لیکن دروازہ کھٹکھٹانا تو ہمارا حق بنتا ہے نا, کہ کہتے ہیں نا جی کہ کسی کا دروازہ اگر بندہ بار بار کھٹکھٹاتا رہے تو ایک نہ ایک دن وہ دروازہ کھل بھی جاتا ہے اور وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا نا کہ یہ شہادت گہے الفت پہ قدم رکھنا, یہ شہادت گہے الفت پہ قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ بس صرف زبانی کلمہ پڑھ لیا, جیسے سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا پڑھدا کوئی ہو. تو یہ صرف جو ہے نا جی جیسے فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ جی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, سبھی کچھ ہو, ذرا یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو آگے کچھ معاملات ہیں ایسے جو واقعی بندے کو مسلمان بناتے ہیں, جو واقعی بندے کو مومن بناتے ہیں, اور پھر یہ انسان بنتا ہے, مسلمان بنتا ہے, پھر کامل مومن بنتا ہے. تو ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ پھر یہ نہ عورت رہتا ہے نہ مرد رہتا ہے, یہ تو نور ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے حال پر بھی رحم فرمائے اور مجھ مسکین کے حال پر بھی رحم فرمائے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.